نام سید فیروز شاہ ہے، میں وائس چیئرمین ہوں پاک جاپان بزنس فورم کا۔ ابھی تک ہمارے جتنے بھائیوں نے کہا بہت اچھا کہا، اور آپ نے بھی اور چودھری صاحب نے بھی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھا کہا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو لڑکے آتے ہیں، جو اسٹف آتا ہے وہ اسکولوں سے آتا ہے، تو ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ ہے پرائمری اسکول کی بہت زیادہ، یعنی پہلی جماعت سے پانچویں جماعت تک کی، کیونکہ جب تربیت ہماری بہتر ہوگی تو وہ آگے ایجوکیشن میں بھی بہتر ہوگا۔ ابھی جو صورتحال ہے کہ وہ جب بچہ پاس کر کر نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باغی، ماں باپ سے باغی، ملک سے باغی، ہر چیز سے باغی ہوتا ہے۔ تو تربیت جو ہے یونیورسٹی کی ایسوسیشن جو ہے ان کولیبریشن ود پرائمری اسکولز، وہاں سے اسٹف آئے، اور یہ اسٹف جب سر مائک قریب کر لیں تھوڑا سا، جب یہ اسٹف اچھا آئے گا تو 20-25 سال میں پاکستان میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہی اسٹف صحیح کرے گا۔ ہم لوگ تو اپنی عمر گزار چکے۔ اچھا، جہاں تک پولیٹکس، سر سوال کر لیں ڈائریکٹ۔ ہاں یہ ہے، یہ ایک اور ہے بات کہ 1947 میں ایک بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، مگر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے اچھے لوگ ہیں ان سب کو فارغ کر دیں، اور فارغ کر کر جو بھی پاکستان کو انسٹیبل کر سکتا ہے اس کو آگے لائیں۔ تو جی یونس آغا صاحب آپ کے اوپر، یا آپ اقبال بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ میاں صاحب اور چودھری صاحب، آپ لوگ آئے لاہور سے اور یہ ساری گیدرنگ جمع ہوئی۔ میاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس لیول کی جو ڈسکشن ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، اس سے جو اثرات ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو جو ہے جو قوم پرست پارٹیاں ہیں پاکستان بھر کی، ان کو وزٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے، ان اسکولوں میں ان ادھر کے لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ دس از مائی پلان، واٹس یور اوپینین، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، اور اس میں جب پاکستان بنا تو 10 لاکھ کے قریب آبادی تھی، تو سوئی گیس کی لائن کہاں تک بچھاتے؟ تو سوئی گیس کی لائن وہاں سے اسلام آباد تک چلی گئی، لیکن سوئی گیس کی لائن آج تک وہاں سے گوادر تک نہیں پہنچی۔ تو اس قسم کے سوالات ہیں، لیکن بہرحال آپ صحیح ایفرٹ کر رہے ہیں، صحیح طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ جو قوم پرست جو طبقہ ہے جو اس 1947 سے ڈیولپ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہاں پہ یہ ڈیبیٹ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ہر شہری، ہر عام بچہ اسکول کا، کالج کا، وہ اپنے ایم این اے، ایم پی اے سے، منسٹر سے، اس سے جو ہے وہ تنگ ہے، تو اس طرف اگر توجہ کریں تو میرے خیال سے اچھا جی، یہ زیادہ بہتر لاسٹ 3 کوسچنز ہیں، یونس آغا صاحب، شعیب جاوید حسن اور مونس الوی صاحب۔ آپ سے آخری میں ہم کروا لیں گے کچھ آف دی ریکارڈ۔ جی یونس آغا صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب، میرا نام ہے یونس ڈاگا اور میں ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب کچھ ریسرچ کا کام کر رہا ہوں، تو کچھ میں نے کراچی کے اوپر ریسرچ کے اوپر کچھ آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے ہیں، جس کی وجہ سے کافی وہ فگرز جو فیکٹس اینڈ فگرز کراچی کی ڈیولپمنٹ اور اس کے فائنانسز کے بارے میں ڈسکشن میں آ رہے ہیں۔ تو جو الٹیمیٹلی وہی بات آتی ہے کہ جی ان پروونسز کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ لیول پہ وہ ڈیولوشن نہیں آ سکتی کہ جو ہم نے مشرف وغیرہ کے دور میں دیکھی تھی، اور آپ جیسے لوگ یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو، اور جنرلی اب یہی بات ہو رہی ہے کہ پروونسز، مور پروونسز از دی سولوشن۔ اب میں ڈائریکٹلی آتا ہوں آپ کے پروپوزل کے اوپر کہ اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی چیزیں تو آپ کے پروپوزل میں 33 پروونسز کہ جو ابھی ایگزسٹنگ ڈویژنز ہیں ان کو پروونسز میں چینج کر دیا جائے، تو یہ بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایکسٹریم ویو نہیں ہے کہ 4 سے ہم 33 پہ چلے جائیں، کہیں بیچ میں اگر فرض کیجئے کہ ہم ان پروونسز پہ چلے جائیں جس کی اکثر ذکر کرتے ہیں شاہد خاقان صاحب کے، جو پاکستان کے بنتے وقت تھے ڈویژنز، ان کو پروونسز کیا جائے، یا ایک مناسب تعداد ہو 12-15 پروونسز کی جو ڈویبل ہو، کیونکہ اکثر جو پروونسز کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جی اس میں بہت زیادہ خرچہ ہے، بہت سارا پھر انفراسٹرکچر، بیوروکریسی اینڈ تھنگس لائک دیٹ، تو اتنا خرچہ، اخراجات تو پھر کرنٹ اکاؤنٹس میں ہی سارا چلا جائے گا، اور آپ جو ہے ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ شاید پورا نہ ہو۔ تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں 33 کیوں ضروری ہے، یا اس کو اگر ہم کسی ایسے فگر پہ آ جائیں 10، 12، 15 پہ کہ جو ڈویبل بھی ہو اور ایسا نہ لگے کہ ہم بہت ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں؟
اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ہم نے اس پہ کام کیا جی، اس کے بجٹ کے اوپر. آپ کا بھی یہ اس کے بجٹ پہ ہم نے کام کیا ہے جی. وہ بھی میں آپ کو کچھ ہے اس میں، لیکن ایک سیپریٹ میں اس پہ بنا رہا ہوں. میں آپ کو بھی بھیجوں گا. سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس کو لگا دیں گے. ایکچولی خرچہ کم ہو جاتا ہے جب ہم پروونس کی بات کرتے ہیں. تو ایک لامحالہ ہمارے ذہن میں آتا ہے سی ایم سندھ، سی ایم پنجاب، اس جیسے چیف منسٹر ہوں گے اور اتنے ڈپارٹمنٹ ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اگین یہ میں بلوچستان کی تعریف آپ سمجھیں کر رہا ہوں. اگر آپ پروٹوکول میں یا خرچے میں بلوچستان کا سی ایم دیکھیں اور پنجاب کا دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. وہ چھوٹی پاپولیشن کے اوپر ہیں چیف منسٹر، یہ 13 کروڑ کی چیف منسٹر ہیں. چیف منسٹر پنجاب کے ہم نے ایک سٹوری کی تھی. 13 ان کے کیمپ آفیسز ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ جب سی ایم کا کیمپ آفس ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے تیار ہوتا ہے کہ جب بھی سی ایم وہاں پہ جائے تو اس کو تیار ملے. جس قسم کی فیسلٹیز پنجاب کا چیف منسٹر کلیم کرتا ہے یا لیتا ہے وہ آپ کو ایک 4 ضلعوں کے چیف منسٹر کو نہیں دینی پڑیں گی. اسی طرح عدالت تقسیم ہوگی، اسی طرح پورے محکمے تقسیم ہوں گے. ہم نے اس میں جو بکلیٹ آپ کے پاس ہے، ہم نے کہا ہے کہ 16 سے زیادہ محکمے ہونے نہیں چاہیے کسی پروونس میں. ابھی 40 سے بھی زیادہ ہے. تو جب ہم اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکچولی جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آپ نے بات کی تھی سکولز کی. یہ اسی لیے نہیں ہو پا رہا کہ اتنی آبادی زیادہ ہے کہ آپ سکول کھولتے چلے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں نے دیکھا یہاں تو نہیں، یہ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایڈمیشن پالیسی گورنمنٹ سکولز کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کو ریفیوز نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کلاس میں 150 بچہ بھی بیٹھتا ہے. تو وہ کیا پڑھے گا اگر ایک کلاس میں 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے، 150 بچہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا ہی ایک سروے، ایک نہیں این جی او ہے ایک اثر کے نام سے، ان کا ایک سروے ہے کہ کلاس 5 کے جو بچے ہیں ہمارے اوور آل پورے پاکستان میں انہوں نے سروے کیا، 40% کلاس 5 کے ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آبادی اتنی زیادہ ہے اور آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں، کام کر ہی نہیں سکتے. ہیومنلی اگر آپ دیکھیں، ہم شکایت جس سے بھی کریں بٹ اتنا کام ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ انشاءاللہ بجٹ کا ہم آپ کو الگ کے دیں گے. بجٹ کم ہوگا، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کم ہوگا. جی شعیب جاوید حسن صاحب اور اس کے بعد مونس الوی صاحب. جی السلام علیکم. My name is Shoaib Hussain. From the professional cadre. I'm an actuary by profession. دیکھیں, you should take heart. Welcome to Karachi, and you should take heart that everybody here has agreed with the proposal generally in principle that there should be more provinces. I don't think I've heard one voice that's objected to that. So that's a good thing. However, hearing what you've had to say regarding, and I agree with every single thing, population growth, lack of sufficient resources, resource generation to meet health needs, food, nutritional needs, educational needs. Agreed with that. Having said that, agar hum dekhein, if I remember correctly, back in 2016-2017, jo census hua tha, usme Karachi ki population thi about 15 to 16 million. 16 million. Nobody in Karachi would believe that. So when you come to this administrative challenges that you're talking about, and you're talking about 33 provinces, be it 15 or 30, that doesn't matter. But when your source data is inaccurate, then your resource allocation will be inaccurate. Any solution that comes out of it would also be inaccurate. So how important is it that before we jump into more provinces, that we get our census and our data is correct, and then we build on from there? Your views on that? سینسس جو ہمارے ہیں وہ کراچی میں آئی نو از اے پرابلم ہوتی ہے ہر دفعہ. باقی پاکستان میں یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا ہے سینسس کا. کراچی میں ہے، آئی ایگری. لیکن ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، ہم الگ سے جب میں جلدی آ گیا تھا آپ لوگوں سے تو ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے.
ہمارے پاس نادرا ہے، اب ایک بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہے. کراچی کے لوگ کیوں یہ نہیں کرتے کہ ہر کراچی کا بندہ رجسٹرڈ ہوگا؟ تو یہ تو الیکٹرانک ریکارڈ ہے، آپ تو 1 گھنٹے کے بعد اپنی پاپولیشن بتا سکتے ہیں کہ کتنی ہے. آپ کو یہ سینسس بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب تو ٹیکنالوجی ہے، اگر آج بھی ہم نہیں گن سکتے اپنے آپ کو تو کب کریں گے؟